Pakistan and Chinese businessmen, they benefit jointly, have mutual benefits. Pakistan's industry grows, China gets profits, and Pakistani businessmen progress in all these fields. قرض نہیں، کاروبار اور تجارت کے لیے چین آیا ہوں، وزیر اعظم کا پاک چین بزنس کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف نے چین کی ترقی کو پاکستان کے لیے ماڈل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے شینجن میں ہواوے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا، پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی ترغیب دی، ترجیحی بنیادوں پر سیف سٹی منصوبے قائم کرنے کی دعوت۔ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی بھی استدعا، چیئرمین ہواوے کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ We have a huge potential in different areas. For example, IT. We have huge potential in agriculture. We have huge potential in mines and minerals. Pakistan is blessed with 10,000 billion estimates of mines and minerals in Pakistan. پاکستان میں 84 اداروں کی نجکاری پر غور جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک چائنا بزنس فورم سے خطاب میں کہا، پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں بے پناہ مواقع موجود۔ ایس آئی ایف سی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، پاکستان کے تمام معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن، مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی، حکومت کی توجہ اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر ہے۔ ملک بھر میں سیاستدانوں کے خلاف ہوتا ہے، یہ کرپشن کو بہانہ بنا کے یہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے بجٹ میں وعدے پورے کرنے کی مانگ، سندھ حکومت کو گورننس بہتر کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سندھ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا، ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ختم ہونی چاہیے، محدود وسائل سے ہی گورننس کو بہتر کرنا ہوگا، وفاقی حکومت کی طرف سے پیسہ ملنا چاہیے، عوام نفرت کی سیاست سے مایوس ہو چکے، پیپلز پارٹی کے وزراء کارکردگی بہتر کریں۔ توہین عدالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی معافی قبول نہ ہوئی، سپریم کورٹ کا فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو 1 ہفتے میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم۔ وکیل فروغ نسیم نے 16 مئی کی نیوز کانفرنس پر معافی کا بیان پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اپنی ذات نہیں، آپ نے عدلیہ پر بات کی، اس لیے نوٹس لیا۔ کیا ایسی گالم گلوچ کسی اور ملک میں بھی ہوتی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آئندہ سماعت 28 جون کو کرے گا۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں کھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگوں گا، مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو اس کا سوال ہے نا، تو میں ایکسپلین کروں گا۔ اس کے بعد تو میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی آنیسٹی کا، میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے، تو مجھے ان کے آگے تو پیش ہونے میں کوئی عوام نہیں ہے، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا۔ نیوز کانفرنس میں خط کی بات کی، کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگوں، فیصل واوڈا کی میڈیا ٹاک، کہا عدالت اور بینچ میں شامل ججز کی عزت کرتا ہوں، عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوا تسلیم کروں گا۔ مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے توجہ دلانے کے لیے کہا، سپریم کورٹ میں ایپلیٹ بینچ فکس ہے۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ سوموٹو ایکشن پر کوئی اعتراض نہیں۔ پریس کانفرنس جو تھی ہماری، جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہوا، اس میں بھی یہی بات ہے۔ میری پوری گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی عدالت کو کسی بات پہ ناگواری گزری ہے ڈیو ٹو ریسپیکٹ ٹو دی جوڈیشری، ہم نے اس پہ اپولوجی کر لی ہے۔ سپریم کورٹ کا 34 ٹی وی چینلز کو پیمرا کے ذریعے شوکاز نوٹس، فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس دکھانے پر جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ٹی وی والے سب سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں، ٹی وی چینل کہہ دیتے ہیں فلاں نے تقریر کی ہم نے چلا دی۔ کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔
بانی پی ٹی آئی کا شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ٹویٹ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا، نوٹس جاری، 25 جون تک جواب طلب۔ بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن ایف آئی اے میں پیش، پی ٹی آئی رہنماؤں نے بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ایف آئی اے کو نوٹس کا تحریری جواب جمع کرا دیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی نقل بھی مانگ لی، نوٹس کا معاملہ پارلیمان میں اٹھانے کا اعلان۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ریمارکس دیے، عدالتی رپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں، میڈیا عدالتی کارروائی کو رپورٹ کر سکتا ہے، پابندی رپورٹنگ پر نہیں، غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر ہے، صرف سنسنی خیز ٹکر چلانے پر مسئلہ ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کی پاکستانیوں کی جائیدادوں پر نظر، کیپٹل گین ٹیکس دگنا کرنے اور 1 جولائی سے مختلف جائیدادوں کی قیمتوں اور ان کے کرائے جاری کرنے کا مطالبہ، ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں ٹیکسوں کی شرح بڑھانے اور انہیں ڈیجیٹلائز کرنے کا کہہ دیا۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال میں دکان اور گھر کے کرائے کو دیگر آمدن میں شامل کر کے انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ حکومت کا جائیداد کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس سے متعلق استثناء ختم کرنے پر غور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق قرض نجی شراکت داری کے ذریعے بنیادی ڈھانچے اور خدمات میں سرمایہ کاری کے لیے دیا گیا۔ قرض پبلک سیکٹر مینجمنٹ سپورٹ پیکج کا حصہ ہے۔ قرض کا مقصد مالیاتی استحکام اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ ایف آئی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، برنی ٹرسٹ کے چیئرمین سارم برنی کو حراست میں لے لیا گیا۔ سارم برنی امریکہ سے وطن واپس پہنچے تھے۔ ایف آئی اے کے مطابق سارم برنی پر انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے مطابق ذی الحج کا چاند 7 جون بروز جمعے کو نظر آنے کا قوی امکان۔ عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ پاکستان ریلوے کا عید پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ لاہور، کراچی اور فیصل آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ شہریوں نے من پسند جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ منڈیوں میں جانوروں کی بھرمار، بھاری بھرکم قیمتیں سن کر خریدار پریشان۔ بارانی رحمت سے گرمی میں قدرے نرمی، اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم ابر آلود۔ مظفر، پیروالا، ڈسکا، پسرور اور علی پور چٹا میں بارش۔ حالیہ، وزیر آباد، کلا دیدار سنگھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ ملکہ کوثر مری میں بادل جم کر برسے۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات اور جھنگ میں آندھی سے فیڈر ٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی غائب۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود۔ ختم کی جائے، جو ریٹ بڑھائے گئے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ بل پورے لے رہی ہے، ان کے اتنے مہنگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عوام کو بجلی نہیں مل رہی ہے۔ گرمی کی بہت شدت ہے، ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے۔ موسم بہتر ہوا پر لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی۔ ملتان اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی بندش سے عوام کا برا حال۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے بجلی غائب۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ نریندر مودی 8 جون کو تیسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کو تیار۔ جواہر لال نہرو کے بعد وزارت عظمیٰ کی ہیٹرک بھارتی سیاستدان ہوں۔ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نریندر مودی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انتخابی نتائج کے مطابق لوک سبھا کی تمام 543 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔
حکمران اتحاد NDA کی 293 سیٹیں، اپوزیشن کا انڈیا اتحاد 232 نشستوں پر کامیاب۔ نریندر مودی کو واضح اکثریت نہ ملنے پر بھارتی ٹائکونز کے ایک دن میں کھربوں روپے ڈوب گئے۔ فوربس اور بلومبرگ کے مطابق 4 جون ایشیا کے امیر ترین شخص گوتم اڈانی کے لیے اب تک کا سب سے بدترین دن رہا۔ 69 کھرب 64 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ مکیش امبانی کو 7، جندال خاندان کو 5 اور کمار منگلم کو 2 کھرب سے زائد کا نقصان ہوا۔ 4 جون کو مجموعی طور پر بھارتی اسٹاک مارکیٹ کو 1075 کھرب اور 20 ارب روپے کا نقصان ہوا۔